اب ہم یوں کہیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان پیدا ہوا، بلکہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں کہ روح انسانی نے ایک اضافی شعور تخلیق کیا. یہ اضافی شعور گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، یہ اضافی شعور بیمار ہوتا ہے، یہ اضافی شعور صحت مند ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اضافی شعور فنا ہو جاتا ہے. یہ بات کہ بچہ پیدا ہوا، 2 دن کا بچہ پیدا ہوا، 3 دن میں داخل ہوا، تو 3 دن جو ہے وہ کہاں گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صاحب بچہ ماضی میں چلا گیا. اور 3 دن کے بچے نے 1 گھنٹے کے بچے کے مقابلے میں ارتقا کیا، شعوری ارتقا آیا اس کے اندر. مثلا اب بچہ جب پیدا ہوتا وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا، ماں کو بھی نہیں پہچانتا. اس کے اندر سب سے پہلے سونگنے کی حس پیدا ہوتی ہے. بچہ ماں کی خوشبو سے ماں کو پہچانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچہ لیٹا ہوا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، بولیں گے 2 4 دن 5 دن کا بچہ، آپ اخبار کھولیں، تو بھی اس کا تجربہ بھی کیجیے گا. اخبار کھولیں، اخبار کھولنے کی جو آواز ہوتی ہے بچہ اس سے سہم جاتا ہے، چونک جاتا ہے. ان باتوں میں لوگ غور نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور، بچے کا جو شعور ہے جس کو ہم شعور کہہ رہے ہیں، وہ جب روح نے پہلی بار اس شعور کو تخلیق کیا، وہ شعور اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے کہ اخبار کے کھولنے کی آواز اس بچے کے لیے بم کا دھماکہ ثابت ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر سننے کی ویولیکٹ اتنی زیادہ ہے کہ اخبار کی آواز جو ہے اسے بم کے دھماکے کی طرح لگتی ہے اور وہ ایسے چونک جاتا ہے. یہی صورت آپ دیکھیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی صاف ستھرا آدمی جائے جو پاکیزہ ہو، زیادہ تعفن میں لتھڑا ہوا نہ ہو، بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے. لیکن اس کے برعکس ایک آدمی بہت خوبصورت گورا چٹا بچے کے سامنے جائے، لیکن ذہنی طور پر وہ تقریب پسند ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو بچے کے سامنے وہ مرد یا عورت سامنے ہوتے ہیں تو بچے کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں اور بچے کی آنکھوں کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ محض سننے ہی اس کا تجربہ کریں. ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچے کو آپ پیار سے دیکھیں، بچہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے گا. بچے کو آپ غیر و غضب کی نظر سے دیکھیں، بچہ رو پڑے گا، ڈر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام بچہ رکھا ہے یہ اصل میں ہے ہی شعور. روح جو ہے وہ ایک شعور تخلیق کرتی ہے، اور وہ شعور ایسے تخلیق کرتی ہے کہ اس کی جو لہریں ہیں، اس کے اندر کام کرنے والی جو لہریں ہیں، ایک طرف اس کو ارتقا کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرف اس کی زندگی کو ریکارڈ کرتی رہتی ہے.
زندگی ایک طرف، زندگی میں ایک طرف ارتقا ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ ساری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. گھٹنا اور بڑھنا، جس کو کہتے ہیں شعور کا گھٹنا اور بڑھنا، یعنی شعور ایک طرف گھٹتا رہتا ہے ایک طرف بڑھتا رہتا ہے. یعنی بچہ جب 5 سال کا ہوگا تو کہا یہ جاتا ہے کہ 5 سال کا وقفہ گھٹ گیا، اور بچہ چونکہ بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، تو 5 سال کا وقفہ بڑھ گیا. یہ گھٹنا بڑھنا کچھ نہیں ہے. روحانی قدروں میں گھٹنا بڑھنا کوئی چیز نہیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز ارتقا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو زندگی ارتقا ہو رہی ہے وہ زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ 100 سال کے ہو جائیں، 200 سال کے ہو جائیں، 60 سال کے ہو جائیں، بچپن کوئی آدمی نہیں بھولتا. مادری زبان کوئی آدمی نہیں بھولتا. مادری زبان آپ کہیں چلے جائیں، دوسرے ملک میں رہتے رہیں، مر جائیں، لیکن مادری زبان نہیں بھولتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ شعور میں جب ارتقا ہوا تو ارتقا کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھا شعور، جیسے جیسے آگے سفر کیا شعور نے، جتنا شعور آگے بڑھا پچھلا شعور جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا چلا گیا. اور جیسے جیسے وہ ریکارڈ کبھی جوانی رکھ دیا گیا اور کبھی بڑھاپا رکھ دیا گیا، بالآخر جو چیز انسانی جسم قائم رکھے ہوئے ہے یا جس کو آپ عمر کہتے ہیں، وہ شعوری ارتقا یا شعوری ریکارڈ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک طرف شعوری ارتقا کر رہا ہے بحث شعور کے، اور دوسری طرف بحث شعور کے ریکارڈ ہو رہا ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ روح نے جو تخلیق کی اس نے زندگی کو 2 رخوں میں تقسیم کر دیا. روح نے جو شعور بنایا، اب وہ شعور کا مظاہرہ جسم ہے، اس شعور کا مظاہرہ درخت ہے، اس شعور کا مظاہرہ چمٹی ہے، ہاتھی ہے، گھر ہے، بلڈنگ ہے، کچھ بھی ہے. شعور کا مظاہرہ مادیت میں ایک بلڈنگ کی طرح ہے. انسان بھی ایک بلڈنگ ہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ شعور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ایک طرف وہ ارتقا کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ ہی دراصل ہمارے جسم کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی کوئی آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام زید رکھا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ ایک دن کا بچہ جس کا نام زید رکھا گیا تھا 60 سال پہلے، 60 سال کی عمر میں بچپن کا کوئی تاثر موجود نہیں ہے. نہ ہاتھ بچپن جیسے ہیں، نہ کمر بچپن جیسی ہے، نہ سینہ بچپن جیسا ہے، نہ بال بچپن جیسے ہیں، نہ آنکھ بچپن جیسے. لیکن وہ زید ہے. کیوں زید؟ زید اس بنیاد پر ہے کہ بچپن سے لے کر یعنی شعور کی پیدائش سے لے کر 60 سال کی عمر کے ارتقاء تک ساری حرکات و سکنات ریکارڈ ہے، اور اسی ریکارڈ کی بنیاد پر کوئی زید جو 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، جس کا نام 6 گھنٹے کی عمر میں رکھا جاتا ہے، 60 سال کی عمر میں بھی زید رہتا ہے.
وہ کچھ پوچھنا نہیں. آپ نے بتایا کہ شعور جو ہے وہ کو ٹھیک کرے گی، تو شعور جو جس کا ایک روح ہے وہ بنی ہوئی ہے، تو اس طرح بہت سارے انسان جو پیدا ہو رہے ہیں جنہیں ہم شعور کا نام دے رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے ہر انسان کے لیے الگ الگ روح بھی ہے؟ ایک ہی روح ہے وہ کئی شعور بنا رہے ہیں؟ ایک ہی روح، ایک ہی روح ہے. اس کے روح جو ہے وہ مختلف ہے، انسانی نہیں بلکہ یہ جو آپ کی ساری کائنات ہے اس میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، وہ سب ایک ہی روح کا مظاہرہ ہے. اب روح جب تخلیق کرتی ہے وہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روح نے اس تخلیق میں کتنا مسالہ خرچ کیا. مسالے سے مراد یہ کہ اس کے اندر کتنی مقداریں روح نے داخل کی. جتنی مقداریں کسی تخلیق کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اسی حساب سے وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے. مثلا درختوں کی مقداریں الگ معین ہیں، حیوانات کی مقداریں الگ معین ہیں، نباتات جمادات کی مقداریں الگ معین ہیں، انسانوں کی مقداریں الگ معین ہیں، جنات کی مقداریں الگ معین ہیں، فرشتوں کی مقداریں الگ معین ہیں، پھر فرشتوں میں الگ الگ انواع ہیں، ان کی مقداریں الگ معین ہیں. روح ایک ہی، ایک روح کا سارا یہ کھیل تماشا ہے، انسانی نہیں. کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ صرف ایک روح کی تخلیق ہے اور ایک روح کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے. انسان شعور کہتے ہیں نکل کر بے قید ہو جائے اور یہ کہ انسان یہ خوشی اور غم کی کہتے ہیں نکل کر بے قید کتنا سے ان کی ترقی کر کے کتنا سے تو خوشی اور غم کی کہتے ہیں. خوشی اور غم کوئی چیز نہیں ہے. خوشی اور غم کیفیت کا نام ہے. وہی چیز جو آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے دوسرے آدمی کے لیے بہت بڑی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. جو چیز کسی ایک آدمی کے لیے بہت بڑی تکلیف کا سبب ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے لیے بہت بڑی خوشی بھی ہو سکتی ہے. خوشی اور غم اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ انسان یعنی شعور اس کو معنی کیسے بناتا ہے. اگر قبولیت کے معنی بناتا ہے وہ کیفیت خوشی کا باعث بن جاتی ہے اور اگر رد کرنے کے معنی پہناتا ہے وہی کیفیت ناخوشی اور غم بن جاتی ہے. اب یہ کہ ہم بے کیفی میں کیسے داخل ہوں اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ خوشی اور غم کی جو کیفیات ہیں